بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم دل جلوں کو کہ اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھیں۔ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق وفاق میں KPK میں بلوچستان اور پنجاب میں نگراں حکومتیں آ چکی ہیں، لیکن سندھ میں نگراں حکومت کا میں انتظار ہے، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نگراں نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں نظر آتی ہے، وہ انتخابات کے نگراں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ابھی بھی وہاں پر تمام وزارتوں کو وہ پرانے وزیر جو کہ 5-5 10 سال سے دیکھ رہے تھے وہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ آج بھی تمام سرکاری اداروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہاں سے۔ اس وقت نگراں حکومت وزیر اعلیٰ ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کا مرکز ہے، اور اس کے اثرات الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور اس دفعہ جو اعتراضات ہم نے کیے تھے اس پر الیکشن کمیشن نے جب اعتراضات ہمارے سن رہے تھے تو ان کو ان اعتراضات میں اتنی کھلی دھاندلی تھی اور ہماری جانب سے جو شکایات تھی وہ اتنی واضح تھی کہ اس وقت جس وقت ہم نے یہ اعتراضات پیش کیے ہیں سب نے ایگری کیا کہ آپ کے یہ اعتراضات اور خدشات بالکل درست ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا، ہمارے اعتراض درست ہیں، لیکن آپ نے درستگی کسی اور کے مفاد میں کی ہے۔ سندھ کے اندر تمام جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے، الیکشن کمیشن نے تمام کے تمام اعتراضات ان کی مرضی کے مطابق درست کر دیے، اور کسی MQM سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو تو آپ نے ویسے ہی 50 سال سے اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ میں سندھ کو کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کیا گیا، کبھی لسانی بل پیش کر کے لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور اب انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر، انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے، اور یہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا کہ MQM کی خواہش تھی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام ایک ساتھ چل سکے۔ آج جو جن اعتراضات کے ساتھ ہم آئے تھے، میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی میڈیا سے توقع ہے کہ ہمارے دل کے زخم آپ پاکستان کو دکھا پائیں گے۔ فاروق بھائی پلیز۔ میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ خالد بھائی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات منظور کر لیے گئے، اور جو پہلے سے حلقہ بندیوں میں غلطی تھی اسے اور بگاڑ دیا گیا، اور ہم نے حلقہ بندیوں میں جو غلطیاں تھیں، غیر فطری، غیر قانونی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئیں، ہم نے جائز اعتراضات دیے، ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات قبول کر لیے گئے۔ اس کا مطلب خالد بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں بلا شرکت غیرے سندھ کے تمام وسائل اور اختیارات پر جس طرح قبضہ کیا، اور شہری سندھ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جس طرح زمینوں پر، شہری اداروں پر، وہاں کے اختیارات اور وسائل پر قبضہ کیا، تعمیرات کے شعبے پر، سارے شہری اداروں پر، اس سے جو کھربوں
रुपए की करप्शन और बदعنवानी की हर 5 साल के बाद इलेक्शन में जो पैसा कमाया जाता है उसमें से कुछ पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन वो भी पानी की तरह बहाया जाता है। अब सोच लें कि 15 सालों में जो जमा हुआ, अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है उसकी एक झलक नज़र आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी उनकी दौलत है। पानी बहता हुआ यहाँ पे भी वो जो पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। और यहाँ भी जो फैसले फर्रुख नसीम साहब जब एतराज़ात को जस्टिफाई कर रहे हैं टेक्निकली रूल्स के मुताबिक, तो बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्योंकि अब मैं मिसाल देता हूँ सक्खर की, कि वहाँ अर्बन एरिया म्यूनिसिपल एरिया को तोड़ दिया गया और तोड़कर आधा अर्बन एरिया इस तरफ के दही इलाके के साथ और आधा अर्बन एरिया दूसरी तरफ के दही एरिया के साथ, कानून के खिलाफ, जो कि सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी। रेलवे लाइनें पार कर ली गई, दरिया पार किया गया सक्कर में, और नाले पार किए गए। ये कहानी है। और हमने दुरुस्तगी की बात की तो उसे और ख़राब कर दिया गया। मतलब ये है कि पैसा बोलता है और पैसा बोल रहा है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या करेंगे कि जहां हल्का बंदियों में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ। तो ये सक्कर की मिसाल थी। नवाबशाह मीरपुर खास में ज़बरदस्ती अर्बन एरिया के साथ एक बड़ा दही और रूरल एरिया शामिल कर दिया गया ताकि जो अर्बन एरिया की स्ट्रेंथ है उसको डाइल्यूट किया जा सके, उसको कमज़ोर किया जा सके और ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी को वो सीट दी जा सके। मीरपुर खास हमारा रिवायती हल्का है। 2018 में तो जो तिगड़म हुआ उसमें तो हमने लूज़ की, लेकिन 2018 से पहले हमेशा मीरपुर खास हमने जीता है। हाल में ऐसे ही है, हमने हमेशा जीता। नवाबशाह में भी रूरल एरिया, मीरपुर खास में भी रूरल एरिया, यानी जो म्यूनिसिपल एरिया है वो काफ़ी है। उसकी एक सीट होती, लेकिन ज़बरदस्ती इलाके डाले गए। अब आइए हैदराबाद में कासिमाबाद एक अलग कॉम्पैक्ट मोहल्ला है, आबादी है। उसके साथ होसरी है, एक दही इलाका। होसरी कासिमाबाद के साथ था, वहाँ से निकाल कर लतीफ़ाबाद में डाल दिया गया ताकि पीपल्स पार्टी के एक चहीते हैं, नाम में किसी का नहीं ले रहा, उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए सूबाई असेंबली की में भी और कौमी असेंबली में भी। तो ये जो पेवंदकारी की गई है ना, अच्छा खासा कपड़ा है, कहीं से फटा हुआ नहीं है, लेकिन वो होसड़ी का पेवन लगा दिया गया ऊपर से हमारे कपड़े में। क्यों भाई, क्यों? मैं तो कोई जवाज़ नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, फिर क्यों ये हुआ? अब आइए कराची में केमाड़ी ज़िले में दो बड़े मोहल्ले, बल्दिया टाउन और केमाड़ी टाउन। अब बल्दिया टाउन में रिवायती तौर पर हमारी सीटें निकलती हैं, अब यहाँ पेवंदकारी होनी है। तो क्या हुई कि उसमें कौन सी कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद, नहीं पहले कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद को निकाल कर केमाड़ी में डाल दिया गया। भाई बल्दिया टाउन का हिस्सा है, सईदाबाद बल्दिया टाउन में है, सब डिवीज़न बल्दिया टाउन, तो वहाँ से निकाल कर केमाड़ी सब डिवीज़न में। क्यों? हमारे बल्दिया के हल्के को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती केमाड़ी में। इसी तरह पाक कॉलोनी जो बल्दिया टाउन के साथ आता था, आधी पाक कॉलोनी एक हल्के के साथ
اور حسرت موہانی کالونی دوسرے حلقے کے ساتھ. یہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا. ہم نے چارج، سرکل، ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وارڈ کہاں کا، آبادی، سب کچھ پہلے بھی دیا اور آج زبانی بتایا. ہم نے آفیشلی کوئی پیپر نہیں دیا. وہاں نوٹ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. ان سے اب ہماری آخری امیدیں انہی سے ہیں کہ وہ سیکشن 22 کے تحت جو سو موٹو اختیار ہے انہیں، ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. وہاں پٹیشن ڈالیں گے. لیکن کیسے ڈالیں پٹیشن؟ ویب سائٹ پہ ابھی حلقہ بندیوں کے آرڈر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. بیچارے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 30 نومبر کی رات کو اپلوڈ ہو گئے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی معلومات میں تو اپلوڈ ہو گئے لیکن ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو بھائی چیلنج کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم کہاں بچے گا؟ شیڈول آ جائے گا. انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو یہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی، جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA 230 میں دے دیے گئے، 29 میں، اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. اب جو پچھلی حلقہ بندیاں تھی اس کو بھی بگاڑ دیا گیا. یہ ملیر میں ہوا. صوبائی پر بھی اثر پڑے گا. اب آئیے کورنگی ڈسٹرکٹ میں PS 95 قیوم آباد جہاں ہزارے کے لوگ ہیں، ناصر کالونی جہاں مہاجر یا اردو بولنے والے ہیں. سیکشن 19 کہتا ہے ہوموجینٹی کو قائم رکھنا ہے. تو ناصر کالونی قیوم آباد 2 محلے ملتے تھے، ایک سیٹ ہماری نکلتی تھی، اور وقار شاہ ہزارے کے نمائندے تھے، امیدوار ہمارے، وہ وہاں سے الیکشن جیتے. اب ان کو محروم کرنے کے لیے جو ناصر کالونی تھی اس کو ہمارا پہلے سے ایک مضبوط حلقہ تھا اس کے ساتھ لگا دیا اضافی. یعنی کرتا تھا اس کو جبہ بنا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا بلا وجہ. آبادی بڑھا دی، ووٹ بڑھا دیے، اور ایک سیٹ خراب کر دی جس میں ہزارے کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا اشتراک عمل ہے. ان کا نمائندہ نکلتا وہاں سے، وہ بھی ان سے لے لیا، اس لیے کہ وہاں سے ایک اور چہیتے کو نواز جس نے بڑی خدمت کی ہے 15 سالوں تک پیپلز پارٹی کے بڑوں کی، ان کی خواتین کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، سب کچھ کیا. تو خدمت کی وہ کینڈیڈیٹ کو کہیں گے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن سے بڑی امید ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑی امید ہے. امید بہت ہے لیکن کم وقت یقین نہیں آ رہا ہے. اور یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ایک سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے. ان کے بارے میں حالات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ ہم 1 مہینے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم MQM کے کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو افواہ سمجھتے رہے، ہماری نالائقی تھی. وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار. اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے، جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس وقت الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اعجاز چوہان، وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے خواہش، اس کے سیاسی مفادات، مقاصد
کے لیے جو کچھ پیپلز پارٹی ان کے لیے کر سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک صاف اور شفاف انتخابات, سب کے لیے قابل قبول انتخابات, اگر الیکشن کمیشن, نگراں حکومتیں اس ملک کو نہیں دے سکیں تو جن بحرانوں میں یہ ملک ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. یہ الیکشن آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر اس کی شفافیت نہ ہوئی, اور شفافیت ہوتی بھی نظر نہ آئے. انتخابات کا غیر جانبدارانہ ہونا ہی نہیں, اس کو نظر آنا بھی بہت ضروری ہے. اب نظر اس کا جانبدارانہ ہونا بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے. جی صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر پیسہ لگایا اور وہ خریدے جا چکے ہیں. ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کیسے انصاف کرے گا, انتخابات کیسے شفاف ہوں گے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ہم نے تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں. تحقیقات اور کرانا ان کا حق ہے, بلکہ ان پہ فرض ہے. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی قانونی اور انتخابی جو ضروریات ہیں ان پرنسپلز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں. اس کی وضاحت کر دیجئے نا. وہ والے معاملات جب یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں, اب جتنے شدید اعتراضات ہیں, اب آپ نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا, کیونکہ حلقہ بندیوں پہ تو آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. دوسرا, آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, ممبر پہ اتنے سخت الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں, آپ نے چیف صاحب کے سامنے رکھی اور چیف صاحب نے واپسی میں آپ کو کیا کہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, دو باتیں ہم نے ان کو بتایا ہے. ہم نہ عدالت ہیں, نہ ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس اطلاعات ہیں. ان اطلاعات کو ہم نے پہنچایا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں اطلاعات ملیں اور وہ خدشات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں, یہ خدشات عدالتوں تک, الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. وہ ہم نے پہنچا دی ہے. نیکسٹ کیا ہوگا, نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے, نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. سر, حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دی ہیں, اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سو موٹو کا اس طرح جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. پاکستان کی قسمت, پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں ہے. اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے, انہی سے احتجاج کرنا ہے, انہی سے شکایت کرنی ہے, انہی کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں. اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے, ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا. فائنل پبلیکیشن کے بعد قانونی جواز جو ہے دوبارہ تبدیل کرنے کا, ہینڈ کرنے کا بہت کم رہتا ہے جناب, ہے بہت کم ہے. دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ بیوروکریسی اب تک اس کے تبادلے نہیں ہو سکے, آپ اس ماحول میں کیسے شفافیت کو دیکھ رہے ہیں؟ جناب, یہ سارے بالکل صحیح ہے. آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے, تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے, لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو, صاف ہو, واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. سر, یہ بتائیے گا, ایک تو آپ چیف الیکشن کمشنر سے آپ کو یقین نہیں ہے, شکایت بھی آپ نہیں, یقین ہے, امید ہے. آپ نے کہا ہے کہ امید ہے لیکن یقین نہیں. لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں. سر, جو آپ شکایت لے کے آئے, کس حد تک آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اعتراضات نہیں کرے گا؟ سر, یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے. تو سر, اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں, انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے.
تاکہ قوم میں ابہام ختم ہو سکے. وہ ابہام موجود ہے. یہ ابہام انتخابات کو مشکوک کرے گا اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ دورے ابہام کا ہی شکار رہیں گے اور گفتگو کی کیفیت ابھی ہے. اور جو آپ نے کہا ہے ہم تو ایک امید کے ساتھ ہی آئے ہیں اور یقین لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اگر ہمارے اعتراضات غلط ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا ان کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں. آپ نے نہیں بتائے ہیں, آپ نے بغیر وجہ کے ختم کر دیا ہے. آپ ہمیں لکھ کے دیں جی کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں جن کی وجہ سے دریا بھی پار کر لی, نالوں پہ بھی چھلانگ لگا دی, ریلوے کی پٹری کے سامنے سے بھی گزر گئے, اور یہ ساری مجبوریوں کو, ان سارا حلقہ بندیوں کے جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو پھلانگنا صرف ایک پارٹی کے حق میں کرنا تھا اور ایک ہی پارٹی کے حق میں ہوا ہے. صاحب الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آئی تھی 2 دن پہلے کہ آپ کی جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ دور کریں گے, لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ بڑے تلخ ماحول بھی ہے, آپ کی میٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں جناب, ویسے چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بڑی محبت سے, اور ایک تو انہوں نے فوراً ہی ہمیں رسپونڈ کیا ہے, انہوں نے بلایا ہے, ہماری لیکن خدشات ہم نے آپ کے سامنے یہ جو جمہوریت اور ریاست کا اہم ترین ستون ہے میڈیا, اس کے سامنے ہم اپنے خدشات بیان کرنا ہم نے وہاں کر دیا, آپ کے سامنے بھی کیا ہے کہ نیچے کی ٹیم کے بارے میں ہم سالہ سال سے ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اب یہ خدشات پورے یقین کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ہم نے پہنچا دیے. ممبر سنگھ کے حوالے سے آپ نے ایگزیکٹلی کیا کہا؟ کے حوالے سے آپ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں یا یہاں تک جانچ کرنے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ ہم ابھی فیصلہ جو کہ اپلوڈ نہیں ہوا ہے, ہم نے اس کی درخواست دیں گے ہمیں فیصلہ دیں کہ آپ نے ہمارے اعتراضات پہ کیا اعتراض لگائے ہیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بائی ڈیزائن ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں کیونکہ آپ نے نتائج ماننے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شرجیل میمن کی خواہش اس دفعہ شاید پوری نہیں ہونے والی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. وکیل جمع سرودری کی کرنے یار شل خیبدی دی ویلے نا خیر دے میاں صاحب عہدہ جنرل سیکرٹری این پی جنرل سیکرٹری ما ہیلو زه د خپل پارټي الیکشن کمیشن چیئرمین یم. ہاں دا انت چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مسئلہ تو کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہم میڈیا کے سامنے آئے. کچھ ساتھیوں نے دیکھ لیا تو کچھ نے تصاویر بھی نکالی, تو میں نے کہا کہ یہ بات کا بتنگڑ نہ بن جائے. ہم تو صرف اس لیے آئے تھے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی بات تھی اور ساتھ میں جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی بات ہے, تو ابھی سے جو لوکل انتظامیہ ہیں, ہم نے تقاریر میں بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ لوکل انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے, ابھی سے کر رہی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ میں کر رہی ہے. اور چونکہ میں پارٹی کا ایک ذمہ دار بندہ ہوں تو ہر ڈسٹرکٹ سے یہ شکایت آتی ہے, خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا میں, کہ یہاں پہ جو تبادلے ہوئے ہیں, یعنی جس سطح پہ انتظامی طور پہ جن جن لوگوں کو بٹھایا ہے وہ جانبدار ہیں اور وہ کسی کے مرضی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور خاص ایجنڈا لے کے لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے. تو بس اتنی سی ہمیں یہاں پہ گزارش کرنی تھی کہ یہ تو پری پول ریگنگ ہے, تو بجائے اس کے کہ الیکشن ہو اور پھر ہم کہیں, تو ابتدا میں جو پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اس کو تو روکا جائے. تو اسی سطح پہ ہمیں یہاں پہ آنا ہوا اور ہم نے اپنی بات کر دی اور یہ شکایت کر دی کہ اس کا ازالہ ہو, ورنہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ شفاف اور صاف الیکشن ہے. یہ پھر جانبدار الیکشن ہوں گے اور پری پول ریگنگ ہوگی. تو پھر ایسے الیکشن کی ہم یہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو بھی جانبدار لوگ انتظامیہ کو بٹھایا گیا ہے ان کی باس پرس کی جائے اور غیر جانبدار لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جائے. اور کسی طور یعنی جو ہماری یہاں پہ نگران حکومتیں ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے کام کیا ہے. یعنی نگران حکومت یہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنائے. تو اس کو یقینی بنانے کے لیے ان کو عملاً اقدامات اٹھانے چاہیے.
انتظامیہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ غیر جانبدار ہونی چاہیے، اور یہی شکایت ہم لے کے آئے تھے، ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے بتا دیا. آپ بھی ہماری دادرسی کریں اور لوگوں تک ہماری بات پہنچائے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی میں یہ بات عام ہے کہ وہاں پہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ یا پرویز خٹک صاحب کے یعنی ان کے فون کال پہ ہوتی ہے یا محمود خان کے فون کال پہ ہوتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کے پی کے خدارہ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی کے پی نہ کہے. یار کتنی جتن سے ہم NWFP کو خیبر پختونخوا بنا چکے ہیں، تو انگریزوں کے نقش قدم پہ آپ کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ کو اتنا پیارا ہے تو پھر PP کہو پنجاب، SP کہو سندھ، BP کہو بلوچستان. تو صرف ہمارے حصے میں یہ انگلش کے لفظ آئے ہیں. خیبر پختونخوا نہیں کہہ سکتے تو صرف پختونخوا کہو اگر آپ کی زبان تکتی ہے، لیکن نام ہمیں لے کے ہم نے بڑی جتن سے نام لیا ہے، اور ہمارے صوبے میں کوئی یہ نام لے تو ان کے لیے سزا بھی ہے. اچھا میاں صاحب آپ باہر کیف میں اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. خٹک صاحب ہاں، میں انہوں نے چند ساتھیوں کے نام لیے، میں نام لیے بغیر یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کل کو کوئی اور کرے گا، کل کو کوئی اور کرے گا. کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے. یہ انہوں نے جو نام لیے ہیں تو پرویز خٹک صاحب کا نام لیا ہے، محمود خان کا نام لیا ہے. میں نام لینا گوارا نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انتظامیہ کسی کی بھی بات مانے، اگر میری بھی بات مانے تو یہ جانبدار ہے. کسی کے کہنے پہ کوئی بھی عہدیدار چاہے DC ہو، وہ عوام کے پیسوں سے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ عوام کے نوکر ہے، وہ خواص کے نوکر نہیں ہیں، وہ کسی کے مرضی کے نوکر نہیں ہیں کہ ان کے لیے کام کرے اور الیکشن میں مداخلت کرے. میں چونکہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے ذریعے ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں کہ ایک بندے کو ٹرانسفر کیا ہے، پھر ان سے کہا ہے کہ آپ اس شمولیت اختیار کریں، پھر اس اپنے خاندان کے لیے اس نے پروگرام کیا ہے، اور وہاں پہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم نام بھی لے سکتے ہیں، جن عہدیدار کو ٹرانسفر کیا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں، جس کے لیے بھی کیا گیا ہے، جس جھنڈے کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ہم کہہ سکتے. لیکن اس دفعہ ہم صرف اتنا کہتے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو ہم کھل کے یہ بات کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کل PTI کے وہاں پہ پرسوں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، ان کے خلاف فورس کا استعمال کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے PTI کے خلاف؟ دیکھو، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہر ایک پارٹی کا اپنا آئین ہے، اور ہر پارٹی اپنے آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. مجھے ان کے آئین کا پتہ نہیں ہے، وہ خود بتا سکتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں اپنے آئین کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو مدت مقرر ہے وہ سب کے لیے ہے، اور سب کو وہی پہ عمل کرنا ہے. سر ایک سوال ہے، آج خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈنگ فراہم نہیں کیے جا رہے، 17 ارب روپے ان کو ضرورت ہے الیکشن کروانے کے لیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں، کیا الیکشن وقت پہ ہوں گے اس طرح کی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو. ہمارا تو شروع دن سے یہ مطالبہ ہے، لیکن صرف وقت پہ نہ ہو، صاف اور شفاف بھی ہو. یا اگر ریگنگ کی بات ہو تو پھر تو جتنی اور الیکشن ہوئے اور ان پہ انگلی اٹھائی گئی تو اس پہ بھی انگلی اٹھائی جائے گی، تو پھر مطلب کیا ہے؟ اور مخصوص طریقے سے الیکشن نہیں، غیر جانبدار الیکشن کرانے چاہیے. بس اتنی سی بات ہے، وقت پہ ہو. اب بھی جو کہ 90 دن کا سوال تو عدالت سے اٹھا ہوا ہے، اس پہ تو بات ہو رہی ہے، لیکن جو شیڈول اب جاری ہونے جا رہا ہے اور 8 فروری کا نام لیا گیا ہے، تو اسی پہ الیکشن ہو، غیر جانبدار الیکشن ہو، تاکہ اس ملک میں جمہوریت چلتا دکھائی دے.